الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے سے مانگنے کا حکم فرمایا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ مانگنا کیا ہے وہ بھی بتلایا، کیسے مانگنا وہ بھی بتایا۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے، عبادت کی جان ہے۔ دعا ہے ہی عبادت کے لیے، دعا ہے ہی عبادت کے لیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یوں کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سے میرے بندے یہ پوچھے کہ ہمارا رب کہاں ہے تو کہنا فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں ان کے بہت زیادہ نزدیک ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، یہ جب مجھے پکارتے ہیں میں ان کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، یہ مجھ سے مانگے اور مجھے پر یقین رکھے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، ضرور کامیاب ہوگے۔ اللہ ہی نے مانگنے کا حکم فرمایا ہے اور اللہ نے مانگنے کا طریقہ بھی بتلایا، اور کیا مانگنا وہ بھی بتایا۔ قرآن کریم کی پہلی سورت جو ہے سورہ فاتحہ، ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، اس میں بھی دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ دعا وہ ہے جس میں دنیا اور آخرت سب آ گیا۔ آدمی کو سیدھا راستہ، سیدھا ٹریک اور ایسا کام جس میں ادھر ادھر موڑ نہ ہو، ادھر ادھر کا نقصان نہ ہو، اور آدمی ادھر ادھر نہ دیکھے، سیدھا چلتا چلا جاوے، اس کے لیے اس کو دنیا میں بھی ضرورت ہے، آخرت میں بھی ضرورت ہے۔ ہم کو تو سیدھا راستہ دکھا اور اس سیدھے راستے پر ہم کو چلا دے۔ مجھے کوئی کام کرنا ہے، کوئی دھندا کرنا ہے، کسی جگہ پیسہ لگانا ہے تو مجھے سیدھا راستہ دکھا، یہ بھی اس میں آ گیا۔ میرے گھر میں خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو گیا ہے، مجھے علاج کی ضرورت ہے تو مجھے اس میں سیدھا راستہ دکھا، وہاں بھی مجھے سیدھے راستے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں ایسے ڈاکٹر پاس پہنچ جاؤں جہاں میری بیماری کم کیا ہو بڑھ جاوے، جو میری بیماری پہچان ہی نہ سکے۔ تو سیدھے راستے کی آدمی کو ہر جگہ ضرورت ہے، اور اخروی لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے، کہ مجھے سیدھے راستے پر چلا دے، جس راستے پر چل کر میں سیدھا جنت تک پہنچ جاؤں۔ تو اہدنا الصراط المستقیم پہلی صورت میں دعا مانگنا ہم کو سکھلایا کہ اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، سیدھے راستے کی رہبری عطا فرما۔ قرآن اور احادیث دعاؤں سے بھرے پڑے ہیں، اور اللہ نے ہم کو مانگنے کا حکم فرمایا۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ آج اللہ سے مانگنے کی بہت کمی ہے، 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں
کہ ہم 5 منٹ دعا کے لیے فارغ نہیں کرتے. نماز کے بعد 1-2 منٹ ہاتھ اٹھا لیے کبھی کبھار، بس بہت ہو گیا. دعا کے ذریعے سے بندے کا اللہ سے تعلق جڑتا ہے، اور دعا تو عبادت ہے، وہ پھر اللہ کی مصلحت پر ہے. اللہ کسی کی دعا رد نہیں کرتا ہے. ہماری کوئی دعا مردود نہیں ہوتی ہے، یا مقبول ہو جاتی ہے یا محفوظ ہو جاتی ہے. مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں کہ ہماری کوئی دعا مردود نہیں ہوتی ہے، یا تو مقبول ہو جاتی ہے، اللہ اسی وقت دے دیتا ہے، یا محفوظ ہو جاتی ہے، اللہ محفوظ کر لیتا ہے، وقت آنے پر اللہ دے دیتا ہے، یا اس کے بدلے اور کچھ دے دیتا ہے، یا کم سے کم آخرت میں اس کا اجر و ثواب دے دیتا ہے. لیکن مردود نہیں ہوتی ہے. بندہ اللہ سے جب مانگتا ہے تو اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے. فإنی قریب، اللہ کہہ رہا ہے میں ان کے بہت زیادہ نزدیک ہو جاتا ہوں. آج کی اس مجلس میں ایک دعا آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، بہت جامع ہے اور ہم میں سے اکثر کو یاد ہوگی، لیکن اس کا پس منظر کیا ہے، یہ کس بیک گراؤنڈ میں نازل ہوئی، اور قرآن کریم نے اس دعا کو قرآن میں اس دعا کو کب نازل کیا گیا، وہ مختصر سا واقعہ ہم سن کر وہ دعا کی اہمیت سمجھتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ ذکر کیا ہے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. جب غزوہ احد ہوا، ہم جانتے ہیں سن ہجری 3 میں غزوہ احد ہوا، اور اس وقت بڑے بڑے صحابہ اکرام شہید ہوئے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے پیشانی میں لوہے کی کھول گھس گئی، یہاں تک کہ یہ چرچا ہونے لگا کہ نعوذ باللہ آپ بھی شہید ہو گئے. اتنے خطرناک حالات آ گئے مسلمانوں پر غزوہ احد میں. تو ظاہری طور پر مسلمانوں کو شکست ہوئی، ہار ہوئی، کفار جیت گئے. جب وہ واپس جانے لگے مدینہ کو چھوڑ کر، چونکہ احد مدینہ میں ہی ہے، جو مدینہ جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی سے احد پہاڑ نظر آتا ہے، بالکل نزدیک ہے. وہیں مدینہ کے بارڈر پر یوں سمجھو لڑائی ہوئی، اتنے نزدیک کفار آ گئے تھے. جب وہ واپس جانے لگے مکہ کی اور جیت کا جشن مناتے ہوئے، تو ان کا جو جرنیل تھا، سردار تھا کفار کے لشکر کا، ابو سفیان، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہو گئے. تو ابو سفیان کے دل میں واپسی کے وقت یہ خیال آیا کہ یار ہم نے بڑی بھول کر ڈالی. ہم نے کیا کر ڈالی؟ بڑی بھول کر لی. ارے کیا بھول ہو گئے، تم تو جیت کر آ رہے ہیں. ہم نے بھول یہ کی کہ ہم میدان سے جلدی واپس آ گئے. ہم کو ان کا ایک آدمی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، ساروں کو ختم کر کے واپس آ جانا چاہیے تھا. تو اس نے اندر اندر یہ ارادہ کیا کہ مجھے واپس مدینہ جانا چاہیے اور ان پر ایسا حملہ کرنا چاہیے مسلمانوں پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر، کہ ان میں سے ایک بھی نہ بچے. ہم تو آدھے میں سے چھوڑ کے آ گئے، اس کے دل میں خیال آ رہا ہے. اب یہ اندر ہی اندر سوچ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اس کی اطلاع مل گئی کہ ابو سفیان واپسی کا ارادہ کر رہا ہے. اور ابھی تو غزوہ احد کو دوسرا دن تھا، صحابہ کرام زخمی تھے، لڑنے کی طاقت نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کو جمع کیا اور آپ نے خطبہ دیا اور یوں ارشاد فرمایا کہ کل ہم کو چلنا ہے، مکہ کی اور چلنا ہے. اور آپ نے حالات بیان کیے کہ ابو سفیان واپسی کا ارادہ کر رہا ہے، لیکن آپ نے یہ شرط رکھی کہ وہی ہمارے ساتھ لڑائی کے لیے چلے گا کہ جو کل ہمارے ساتھ احد میں تھا، نئے مجمع کو نہیں لینا ہے. یہ شرط رکھ دی، نیا کوئی نہیں آنا چاہیے، جو کل ہمارے ساتھ تھا وہی آئے گا. اب صحابہ کرام اکثر زخمی تھے. کتابوں میں لکھا ہے کہ 200 کے قریب صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، اور کچھ تو ایسے تھے کہ جو بالکل نڈھال تھے، دوسروں کے سہارے کھڑے ہو گئے اور یوں کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم تیار ہیں، جہاں لے جائیں گے تیار ہے.
دوسروں کے سہارے کھڑے ہو سکتے تھے، پھر بھی تیار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جذبات دیکھے تو آپ نے بھی ارادہ فرما لیا ہم کو چلنا ہے۔ اب یہ اگر واپسی کا ارادہ کر رہے تو ہم بھی جھکنے والے نہیں ہیں، اور آپ ان کو لے کر چلے۔ حمراء الاسد تک پہنچے، جو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ ہے حمراء الاسد، وہاں پر پہنچے تو کچھ قافلے جا رہے تھے مکہ کی طرف مکہ کی طرف کچھ قافلے جا رہے تھے۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی حمراء الاسد پر ٹھہرے ہوئے ہیں، اور وہ جاتے جاتے جب انہوں نے دیکھا قافلے والوں نے جو مکہ جا رہے تھے، تو جب وہ آگے بڑھے اور ابو سفیان کے لشکر سے ان کی ملاقات ہوئی تو ابو سفیان نے کی ساری باتیں ان کے سامنے بھی آ گئی۔ تو انہوں نے ابو سفیان کو جا کر یوں کہا کہ تو غلط فہمی میں مت رہنا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو حمراء الاسد پر دیکھ کر آیا ہوں، وہ تیرے مقابلے میں آ رہے ہیں۔ پہلے تو یہ سن کر اس کے اندر ایک خوف طاری ہو گیا کہ کیسے لوگ ہیں کہ ابھی تو 1-2 دن ہوئے ہو اور یہ اس طرف واپس پھر آ رہے ہیں، پتہ نہیں ان کے اندر ایسے کون سی طاقت اور قوت ہے۔ اور پھر جب یہاں پر صحابہ کرام کو یہ بات کی پھر اطلاع ملی کہ ابو سفیان نے ارادہ کوئی کینسل نہیں کیا، وہ پھر ہماری طرف آ رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یہ بات رکھی کہ ابھی تک ابو سفیان کا معاملہ ڈاماڈول تھا، پکا نہیں تھا، لیکن اب وہ واپسی کے لیے آ رہا ہے، واپس آ رہا ہے۔ تو صحابہ کرام کی زبان پر جو دعا آئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے، اور وہ جو منظر کھینچا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، جب لوگوں نے ان سے آ کر کہا کہ دیکھو ابو سفیان واپس آ رہا ہے، تم ڈرو، تمہاری کیا تیاری ہے، ختم کر دے گا تم کو ابو سفیان۔ تو جب یہ بات سنی تو اللہ کہہ رہا ہے فزادہم ایمانا، ان کا ایمان ڈاماڈول نہیں ہو گیا، اللہ پر یقین کم نہیں ہو گیا، بلکہ ان کا ایمان بڑھ گیا۔ اور ان کی زبان پر کیا تھا؟ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ دعا ہے۔ اور ان کی زبان پر یہ تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہم کو کافی ہے اور وہ بہترین کام بنانے والا ہے، بہترین کام بنانے، یہ جملہ صحابہ اکرام کی زبان سے جب یہ جملہ آیا نا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کا اثر یہ ہوا کہ ابو سفیان کے خیمے میں زلزلہ آ گیا، اور جب آنے والے لشکر اس کو بار بار کہتے رہے بھائی تو غلط فہمی میں مت رہنا، میں دیکھ کر آیا ہوں محمد تیرا پیچھا کرنے آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب یہ بات اس کے سامنے آئی تو اس نے پھر مدینہ آنے کا اپنا ارادہ کینسل کر دیا اور وہ واپس مکہ چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہ واپس جا رہا ہے، آپ صحابہ کو لے کر مدینہ چلے گئے۔ لیکن جس دعا نے بڑا اثر کیا وہ یہ دعا تھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس دعا نے پورا لشکر پلٹ دیا، اس دعا نے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو ایک اور مرتبہ جب استعمال کیا تھا، کہتے ہیں غزوہ خندق کا جب موقع ہوا، خندق بہت سارے لوگ جو مدینہ گئے دیکھیں، اب تو خندق نظر نہیں آتے لیکن وہ علاقہ آج بھی ہے۔ غزوہ خندق کا جو واقعہ ہوا اس موقع پر بھی سارے کفار یہودیوں کی یہ سازش تھی کہ ان سب کو ایک ساتھ ختم کر دیں، سب کو، سارے مسلمانوں کو۔ ادھر سے مکہ والے آ رہے ہیں، کفار آ رہے ہیں، اور ادھر سے یہودی آ رہے ہیں۔ یہودی مدینہ کے بہت قریب رہتے تھے، ان سب کی آپس کی ملی بھگت تھی کہ ادھر سے تم حملہ کرو، ادھر سے ہم حملہ کریں گے۔ وہ ہزاروں کا لشکر، ان کا ہزاروں کا لشکر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات کی اطلاع ملی کہ یہ لوگ ہم کو جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہیں اور ادھر سے مکہ والے آ رہے ہیں، ادھر سے یہودی آ رہے ہیں، تو آپ کی زبان پر جو پہلی بات آئی وہ کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو جو سب سے پہلے آپ کی زبان پر جو دعا آئی وہ یہ تھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس دعا میں ایسی طاقت کیا ہے
حسبنا اللہ ونعم الوکیل میں ایسی کیا زبردست طاقت ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کے معنی یہ ہے کہ حسبنا اللہ، اللہ ہم کو کافی ہے۔ حسبنا، اس میں اللہ کی ایک صفت بیان کی گئی ہے، حسیب۔ حسیب کے معنی وہ ہے کہ جو بندوں کو کافی ہو جائے، بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہو، اور بندوں کی ضرورتوں کا وہ احاطہ کر لے، اور بندے کی کس موقع کی کیا ضرورت ہے وہ بندوں کے کہنے سے پہلے وہ جانتا ہو، اس کو کہتے ہیں حسیب۔ تو اللہ کی صفت حسیب کا حوالہ دیا گیا ہے، اور ایک اللہ کی دوسری صفت کا حوالہ دیا گیا وَنِعْمَ الْوَكِيلِ، کہ وہ بہترین وکیل ہے، بہترین کام بنانے والا ہے، بہترین کارساز ہے۔ وکیل کس کو کہتے ہیں؟ وکیل اس کو کہتے ہیں، جیسے آج ہم اپنی زبان میں بھی سمجھ لیں، بھائی خدا نخواستہ کسی پر کوئی کیس ہو گیا، اب اس کو کورٹ میں حاضر ہونا ہے، اب وہ خود لڑ نہیں سکتا، وہ کورٹ کے داؤ پیچ کو جانتا نہیں ہے، وہاں کے قانون کو جانتا نہیں ہے، تو وہ اپنا وکیل رکھتا ہے۔ بھائی میں نہیں جا سکتا ہوں کورٹ میں، میری طرف سے میرا وکیل چلا جائے گا، میرا کیس وہ لڑ لے گا۔ اب وکیل اس کی طرفداری کرتا ہے، اس کے کام کرتا ہے، اس کی ساری ذمہ داریاں وہ اٹھاتا ہے کہ تجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں چلا جاؤں گا، تیرے کو میں جتا دوں گا، تیرا کام میں کر دوں گا۔ یہی معنی سمجھ لو اللہ کے لیے کہ اللہ ہمارا وکیل ہے۔ اللہ کون ہے؟ ہمارا، ہمارے کام وہ کرے گا۔ کون کرے گا؟ ہمیں اپنے کام اس کے حوالے کر دو، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، ہم نے اپنے سارے کام اللہ کے حوالے کر دیے۔ وہ ہمارا وکیل ہے، ہمارے کام وہ کرے گا، وہ پورا کرے گا، ہماری ضرورتوں کو وہ ہم سے زیادہ جاننے والا ہے، اور وہی ہماری مدد کرے گا۔ یہ ہے وکیل۔ تو اللہ کی دو زبردست صفت کا اس دعا میں حوالہ دیا گیا ہے، ایک تو وہ اللہ حسیب ہے، اور ایک وہ اللہ وکیل ہے۔ اس لیے اس دعا کے اندر بڑی طاقت ہے، اس دعا کے اندر بڑی طاقت ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ نبیوں پر، صحابہ کرام پر جب بڑے بڑے حالات آئے، اس موقع پر انہوں نے اس دعا کے ذریعے سے حالات کا رخ بدل دیا۔ آج ہم کو بھی یہ دعا یاد کر لینی چاہیے، اور ہماری زبان پر موقع بموقع یہ دعا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ مجھے کافی ہے اور وہ بہترین کام بنانے والا ہے۔ اسی جیسی ایک دوسری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان کی گئی۔ اور ایک بات یہ ہے کہ یہ جو دعا ہے نا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ قرآن میں بھی ہے، قرآن میں وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور احادیث میں بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک دوسری میں دعا آپ کو بتلا رہا ہوں، اسی جیسی ہے، جو قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ جو صبح کے وقت فجر کے بعد اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھ لے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، چاہے یقین سے پڑھے بغیر یقین کے پڑھے، اللہ دن بھر کے کاموں کے لیے اس کو کافی ہے، یقین سے پڑھے یا بغیر یقین کے پڑھے۔ اس دعا میں بھی وہی طاقت ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت، میں نے بھروسہ اسی پر کیا۔ کس پر کیا؟ دنیا والوں پر بھروسہ نہیں ہے، اپنے مال و دولت پر کوئی مجھے گھمنڈ بھروسہ نہیں ہے، بھروسہ اللہ پر ہے۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ عرش عظیم کا جب مالک ہے تو دنیا تو کیا ہے؟ دنیا اس کی مٹھی میں ہے، ساری دنیا کے قلوب اس کے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ تو یہ دعا میں نے آج کی مجلس میں آپ کو بتلائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔